عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ جو وابستہ ہوئے ہیں، اسلام نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی بہترین اسلام نے انہیں خوبیاں عطا فرمائی۔ اب لوگ کہتے ہیں پیر ہے، جگیردار ہے، امیر ہے، پیر زادہ ہے، جس بھی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے اسلام کو خطرہ ہے۔ ارے اسلام کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اپنی پوری طاقت کے اندر ہے۔ اسلام کے رگوں کے اندر جو امام حسین کا خون ہے، اسلام کی رگوں کے اندر امام حسن کا خون ہے، اسلام کی رگوں کے اندر علی المرتضی خدا کا خون ہے، اسلام کی رگوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خون ہے، اسلام کی رگوں کے اندر عمر بن خطاب کا خون ہے، اسلام کے اندر حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر کا خون ہے۔ ارے اسلام تو علی المرتضی شیر خدا کا، اسلام کے رگوں کے اندر ان کا خون ہے۔ اور اسلام کے رگوں کے اندر تو حضرت سیدنا بلال حبشی جو مکہ کی سرزمین پر گھسیٹے جانے والے تھے، ان کا خون اسلام کے رگوں کے اندر ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اسلام کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر نے اسلام کے ساتھ دغابازی ضرور کی ہے، پیر نے اسلام کو پورا کا پورا کھایا ہے، مگر اسلام کو کسی طرح کی پرواہ تک نہیں ہوئی، اور بڑا مقرر کھا گیا، عالم کھا گیا، فاضل کھا گیا، خطیب کھا گیا، جہاندار کھا گیا، امیر کھا گیا، دنیا دار کھا گیا۔ اسلام کو سارے کھانے والے تھے، اسلام نے سب رکھے۔ اسلام اسی طاقت کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ، اسی وقار و معیار کے ساتھ باقی ہے۔ اسلام بڑی طاقت رکھتا ہے، اسی جرأت کے ساتھ کفر کو آنکھیں دکھا رہا ہے، گھبرا گیا ہے۔ اسلام ہمارے گھروں میں داخل ہونے والا ہے، اور قیامت کی صبح تک اسلام چودھویں کے چاند کی طرح روشن رہے گا۔ زمانہ گھبرا جائے گا، مگر اسلام اتنا طاقت رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضی کے شہزادے اور حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا پورا گھرانہ، آپ کی پاکیزہ، آپ کے گھرانے والے، جنہوں نے حضرت علی اکبر پاک نے اسلام کو خون دیا ہے، اور امام علی اکبر پاک نے اسلام کو خون دیا ہے۔ اسلام کے رگوں کے اندر ان پاک لوگوں کا خون جو گردش کر رہا ہے زمانے کائنات کے اندر، زمانہ اگرچہ کچھ بھی نہ کرے، اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ تو ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے اسلام ہمارے تک پہنچایا ہے۔ اسلام کا پودا جو بن چکا تھا اور بہترین تھا، تب ہم اسلام کے بالکل قریب پہنچے ہیں۔ جنہوں نے اس پودے کو بنانے کے لیے پودے پر خرچ کر، وہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے اصحاب ہیں، غلام ہیں، نبی کے وفادار ہیں، نبی کے محبتدار ہیں، وہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ محبت کی ہے، خلوص کیا ہے، آج ان کا نام چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ حضرت بلال پاک وہ نبی کے غلام ہیں، جب تک وہ اذان نہ دیتے تھے تو سورج نہیں نکلا کرتا تھا۔ اسلام کا لبادہ جو اوڑھ کر زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ذرا وہ غور تو کریں، وہ فکر تو کریں، تو اسلام کو انہوں نے دیا کیا ہے؟ اسلام کے نام پہ کھایا ہے، اسلام کے نام پہ لیا ہے، اسلام کے نام پر جہان کے اندر نام بنایا ہے۔ آج پیر بھی سو رہا ہے، آج جگیردار بھی سو رہا ہے، آج سیاستدان بھی سو رہا ہے، اور ممبر پر بیٹھنے والا خطیب بھی سو رہا ہے، جہان میں واعظ و نصیحت کرنے والا مبلغ بھی آرام کی نیند سو رہا ہے۔ جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی نام بلند کرنے والا، میرے نبی کی ناموس کی خاطر کوئی نکلنے والا نہ پیر دکھتا ہے، نہ کوئی فقیہ دکھتا ہے، نہ کوئی مقرر دکھتا ہے، نہ ہی کوئی سیاستدان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ میرے نبی رحمت للعالمین سرکار کی حرمت کی خاطر کو آج بھی آواز کو بلند کرتا ہے تو وہ چھوٹے طبقات کے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر وہ قربانیاں دے رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، نام کو